پیش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ حکم پاتے ہی مشیران تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے انہیں جا لیا، پھر دست بست عرض کی، حضور واپس بغداد تشریف لے چلے۔ یہ سن کر حضرت شمس رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو؟ حضرت شمس رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا، لیکن شاہی کارندے بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بادشاہ سے پوچھا۔ یہ میرے جواں مرگ بیٹے کی میت ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس نے فرمایا، ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹی کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی تمہاری تعریف قلب کے لیے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے کمرے میں ابھی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے۔ جو اپنی ذات میں لا شریک ہے اسی کا شکر کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہی کرامت آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ کو شعبدے باز کہا اور آپ کے خلاف صفارہ ہو گئے۔ بغداد کے تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ہم نوا تھے۔ انجام کار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی اور اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا کہ پورا جسم لہو لوہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امراء سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس وقت مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی حیات تھے۔ جب آپ کو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لے لیا اور پھر اس میں گلاب کا پھول ڈال کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے خادم کو واپس کر دیا۔ بعض اہل تصوف نے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا لبریز پیالہ بھیجنے سے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی مراد یہ تھی کہ ملتان میں اب کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں۔ جواب میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے دودھ کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا۔ اس سے ان کا مقصد تھا کہ وہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے، یعنی ان کی ذات سے کسی کو ضرر نہیں پہنچے گا۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اپنے عہد پر قائم رہے، مگر ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی شدید مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں کسی نے آگ نہیں دی۔ ایک سنگ دل شخص نے تو شہزادے کو اتنا مارا کہ اس کے دلکش چہرے پر زخموں کے نشانات ابھر آئے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ تم تو آگ لینے گئے تھے،
شہزادہ محمد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ نہایت غصے کی حالت میں اپنی خانقاہ سے نکلے۔ گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کی اور سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ یکا یک گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، در و دیوار جل رہے تھے اور پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا تھا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ یہ نادان نہیں، سفاک ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکے، میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر کیا جرم تھا اس کا؟ جانتے ہوئے سے یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ ہے، میری خاطر دروازے دروازے بھیک مانگنے گیا، میں اس کے زخموں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے اس وقت تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے مقام سے واقف نہیں، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیجئے۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے اپنے ہم وطنوں کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اور یہ بات آپ جیسے بزرگ کے شایان شان پہ نہیں۔ خیر، جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے مقامی لوگوں کی جماعت سے فرمایا اور پھر سورج سے مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کم کر دے، پتہ نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ خدا ہی جانتا ہے یہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا، مگر عوام ملتان کی گرمی کو اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ 675 ہجری میں حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار مبارک ایک قلعہ نما فصیل کے اندر شیخ محمد جمال ملتانی کے روضے سے کچھ فاصلے پر ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ملتان میں جس بزرگ ولی کا مزار ہے وہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نہیں بلکہ حضرت شاہ شمس سبزواری ہے۔ تاہم معتبر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ بھی ملتان ہی میں مقیم تھے جہاں ان کا وصال ہوا۔ ایک بار حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا، اگر کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہو تو میں اس کو اللہ سے ملا سکتا ہوں۔ شام کو ایک پابند نماز مولوی حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور بولا، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا، آج تم نماز نہیں پڑھنا۔ وہ پریشان ہوتا ہوا چلا گیا، لیکن اللہ کے ولی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو سوچا چلو سنت چھوڑ کر فرض پڑھ لوں۔ نماز پڑھ کر سویا تو خواب میں دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج تم نے سنت کیوں نہ پڑھی؟ صبح اٹھا اور پریشانی کے عالم میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور بولا، کل آپ نماز نہ پڑھنے کا بول رہے تھے، مجھے رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہ پڑھنے پر سوال کیا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا، پہلے بھی کبھی تمہاری سنت نماز چھوٹی ہے؟ وہ بولا، کئی بار۔ شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا، پہلے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو پوچھا؟ بولا، نہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے کہا، آج ہم نے تمہارا رابطہ خدا سے جوڑ دیا تھا، اگر تم فرض نماز نہ پڑھتے تو خدا بھی پوچھتا کہ تم نے فرض کیوں نہ پڑھے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے اور ان سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔